बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल जो ट्रेन का दर्दनाक हादसा हुआ है उसने हुकूमत की शफ़ाफ बेहिसी को फिर आश्कार कर दिया है। आपने देखा कि हादसे के 3 घंटे बाद तक वफाकी हुकूमत की कोई मदद वहाँ नहीं पहुँची। जो मदद की वहाँ के मुकामी लोगों ने की या कुछ सूबाई इंतज़ामिया के लोग पहुँचे, बाद फ़ौज भी पहुँची, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से वहाँ कोई इमदादी सरगर्मी नज़र नहीं आई। और इससे बढ़कर इनकी सफाकी की जो दास्तान है वो आपने मुख्तलिफ वज़ीरों के मुँह से सुन ली होगी कि किस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं और किस तरह दर्दनाक साने पर भी उन्होंने अपनी बेहिसी और मैं कहूँगा कि बेशर्मी की हद तक बेरहमी का मुजाहरा किया है। मसलन फवाद चौधरी ने कहा कि इस हादसे का ज़िम्मेदार ख्वाजा साद रफ़ीक है, जिसकी वज़ारत को ख़त्म हुए 3-4 साल हो गए। और फिरदौस आशिक अवान का बयान आया, वो मजाक कर रही थी, मरने वालों से मजाक कर रही थी या क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है, खुदा के फजल व करम से ये इस साल का पहला हादसा है। यानी जैसे कि वो कौम को कोई खुशखबरी सुना रही हैं कि खुदा के फजल व करम से पहली खुशखबरी हमें मिल गई है। फैसल वापडा ने बयान दिया कि रेलवे के हादसा इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और 2/3 अक्सरियत का किस्सा आप समझ रहे हैं कि एक लॉबी है ताकतवर हलकों में जो इमरान खान को अगले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से जितवाना चाहती है। और ये एक अपनी जगह लतीफ़ा है कि दुनिया में पहली बार किसी हुकूमत ने ये कहा है कि वो इसलिए नाकाम है कि उसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। ये तो वज़ीरों की कहानी है, लेकिन इस सानहे के पीछे जो गफलत है, जो मुजरमाना गफलत और जानबूझकर की गई गफलत, उसका एक छोटा सा हिस्सा तो ये है कि हुकाम को 1 महीना पहले बता दिया गया था कि ये इस जगह पटड़ी की सूरत हाल बहुत ख़राब है और किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन वज़ीर रेलवे से लेकर किसी मातहत अफसर तक किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और ये रेलवे ट्रैक जो है उसी तरह ख़तरात का निशानदही करता रहा और आखिर हादसा हो गया, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए और बहुत सारे ज़ख्मी हुए। और नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये पाकिस्तान की जो मेन रेलवे है, पेशावर से लाहौर और लाहौर से कराची, ये ML1 मनसूबे का हिस्सा है जो सी पैक का एक जुज़ था। और जब सी पैक को इन्होंने ठिकाने लगाया तो ये मनसूबा भी आज खुद ख़त्म हो गया। चीनी हुकूमत दुहाई देती रह गई, उसने कितने राब्ते किए इस मनसूबे के लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक इसका टेंडर तक जारी नहीं किया। ये मनसूबा 2016 में मंजूर हुआ था और अब तक ये आधे से ज़्यादा मनसूबा मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि इमरान खान को ज़िद थी, चिढ़ थी सी पैक से और सी पैक के साथ जुड़े हुए हर मनसूबे से, तो चुनांचे ये उसी सी पैक के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की मुनाफिकाना और मुजरिमाना साजिश है उसका ये भी शिकार हो गया और रेलवे ट्रैक अब पहले से ज़्यादा खस्ता हाल है। लाज़िम रेलवे की तरफ जो इनका रवैया है वो उसे तबाह करने का है और ये मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ था, बल्कि हकीकत में रेलवे की तबाही का जो नुक्ता आगाज़ था, रस्म इफ्तिताह थी, वो ज़ियाउल हक ने की थी और ज़ियाउल हक के दौर से फिर रेलवे ने तबाही को जो सफ़र शुरू किया उसको मुशर्रफ के दौर में ज़्यादा रूज मिला और मुशर्रफ के दौर में कौन वज़ीर थे, एक जावेद अशरफ काजी, जिन पर कौमी ख़जाने से रेलवे की कीमत पर अरबों रुपए की लूट मार का इल्ज़ाम है, और दूसरा था शेख रशीद, जिसने रेलवे की तबाही में मुशर्रफ के दौर में भी अपना हिस्सा अदा किया। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसे दोबारा वजारत दी गई, उसने अपनी दूसरी वजारत में भी रेलवे की तबाही के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उसके बाद अब ये आया आज़म सवाती, जो जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वही ज़ात शरीफ है जो खरबोपति होने के बावजूद गरीब आदमी से उसकी गाय छीनने से भी दरेग नहीं करता। तो ये आज़म सवाती के रवैया भी आपने देखा, जो उससे सवाल पूछा गया कि रेलवे के हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, तो कहने लगा कि रेलवे हादसा वज़ीर नहीं किया करते, और ये कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि कितनी ट्रेनें चल रही हैं और कितनी ट्रेनें नहीं चल रही। इनके दौर में हालत ये है कि पिछले साल रेलवे का खसारा 35 अरब रुपये था, जो कि उससे पिछले साल से ज़्यादा था, और वो पिछले साल का खसारा उससे भी पिछले साल से ज़्यादा था। तो 35 अरब रुपये का खसारा जो पिछले साल था अब बढ़कर 46 अरब रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है। ये खसारा क्यों हो रहा है? यानी हुकूमत से तवक्को ये की जाती है कि अगर वो खसारा कम नहीं कर सकते तो कम से कम उसे बढ़ने से ज़रूर रोके, लेकिन ये खसारा डबल इन्होंने कर दिया 3 साल में। और नाज़रीन, 3 साल में
ریلوے کے حادثات جو ہیں وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ریلوے حادثات عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں۔ 2018 میں 131 ریلوے حادثات ہوئے، چھوٹے بڑے ملا کر، اور 2019 میں 159، یعنی 160 سے ایک کم، اور 2020 میں 135، اور اس سال میں ابھی یہ حادثات کا آغاز ہوا ہے اور 30-40 حادثات اب تک ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑے حادثات جو ہیں ان کی تعداد بھی اگر دیکھی جائے تو وہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شیخ رشید ہے جس نے 2019 میں، یعنی 2 سال پہلے، جب رحیم یار خان کے پاس ایک حادثہ ہوا تھا اور بوگی میں 100 کے قریب افراد مسافر زندہ جل گئے تھے، تو شیخ رشید نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں، انہوں نے وہاں تبلیغی جماعت کے لوگ تھے اور انہوں نے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے سے جو گیس سلنڈر پھٹ گیا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ حالانکہ فورنزک رپورٹ میں بوگی کے اندر کسی چولہے کے یا گیس کے نشانات نہیں ملے، اس کے برعکس یہ پتہ چلا کہ ریلوے کے تار کا جو شارٹ سرکٹ کا چکر تھا وہ تھا۔ تو یعنی ریلوے کی نااہلی کی وجہ سے بوگی میں آگ لگی، اور یہ شیخ رشید مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتا رہا کہ یہ لوگ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ان کی صفاقی کی داستان ہے، اور عمران خان جو ہے ان صفاق کرمنلز کا ہیڈ ہے، جو تمام ان مجرمانہ حادثات کا مرکزی ذمہ دار ہے، اور جو عوام کی اذیت پر اور عوام کو ہونے والی پریشانیوں پر مزے لیتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرے، یعنی مساکسٹ انسان جو اذیت رسانی میں اپنی لذت اور مسرت کا سامان ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ ان لذت پرستوں کی حکومت ہے جو ہر عوام پر آنے والی ہر مصیبت کی ذمہ داری ٹال کر مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا پچھلے سال جو حادثہ ہوا تھا ہوائی جہاز کا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ وہ پائلٹ ذمہ دار تھا، حالانکہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جہاز کا ایک انجن کام نہیں کر رہا تھا اور حکام نے اسے زبردستی پائلٹ کو اڑنے پر مجبور کیا، وہ فلائٹ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسے جب حکم دیا گیا تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی نوکری بچانے کی خاطر جہاز کو لے کر فلائی کر گیا، اور ایک انجن کی وجہ سے وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ اور اسی پر یہ غلام سرور خان، جس نے پھر بیان دیا کہ پی آئی اے کے پائلٹ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور ان کی جعلی ڈگریاں ہیں، جس کے بعد پی آئی اے پر پابندی لگی اور اربوں روپے کا نقصان پی آئی اے کو ہوا۔ تو یہ بھی ان کی ایک دردناک قسم کی جو صفاقی ہے اس کا ایک مظاہرہ تھا، اور یہ مظاہرہ آپ کو ہر وزیر کے بیان میں نظر آئے گا۔ ناظرین، ان 2 برسوں میں ریلوے کا خسارہ تو 35 ارب سے بڑھ کر 46 ارب ہوا، لیکن ساتھ ہی مسافر گاڑی کے کوچز اور مال گاڑیوں کے جو ڈبے ہوتے ہیں، وہ انجن، ہر چیز میں کمی ہوئی، بجائے یہ کہ ان میں اضافہ ہوتا، یا چلیے اضافہ نہ ہوتا تو کم از کم جوں کا توں معاملہ رہتا، لیکن وہ بھی نہیں رہا، بلکہ کم سے کم چیزیں ہوتی گئی، مسافروں کی تعداد کم ہوئی، یہاں تک کہ پٹریوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کئی ریلوے ٹریک، کئی روٹ بند کر دیے اور بہت سارے اسٹیشن بھی بند کر دیے۔ یعنی ریلوے کو ختم کرنے کا جو ایک مشن ہے ان لوگوں کا، جو ان کے مرشد پرویز مشرف نے عروج پر پہنچایا تھا، اب یہ اس کو نقطۂ اختتام تک لے جا رہے ہیں تاکہ ریلوے کا وجود ہی نہ رہے۔ اور اعظم سواتی جب وزیر بنا تھا تو یہ بیان اس نے آتے ہی دیا تھا کہ ریلوے کا ادارہ ختم کر دینا چاہیے، اور عملاً وہ ختم کر رہے ہیں، ریلوے کی نجکاری کر کے جو ان کی مسافر گاڑیاں جن میں مسافروں کی شرح زیادہ ہے وہ نجی پارٹیوں کو بیچ رہی ہیں، تاکہ یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ چند ایک گاڑیاں رہ جائیں گی جن کو یہ پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ اپنی کمائی کا ذریعہ بنائیں گی، لیکن بطور ایک وسیع تر قومی نیٹ ورک والا ادارہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس حادثے کی انکوائری کی جائے، تو انکوائری تو انہوں نے کیا کرنی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ پچھلے 2.5 سال کا ریکارڈ آپ دیکھیں، 3 سال کا، تو آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آئے گی کہ جہاں کوئی بھی حادثہ ہو، سانحہ ہو، اسکینڈل ہو، کچھ بھی ہو، یا تو اس کی انکوائری ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر انکوائری ہو جائے تو اس کی رپورٹ دبا لی جاتی ہے تاکہ مجرموں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، مجرموں کو بچایا جا سکے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجرم یہ خود ہی ہوتے ہیں، خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، خود ہی اس کے مجرم ہوتے ہیں، اور یہ خود کو تحفظ دیتے ہیں انکوائری کی رپورٹ دبا کر، چاہے وہ چینی آٹے یا دوائیوں کا اسکینڈل ہو،
چاہے وہ بجلی یا پیٹرول کا اسکینڈل ہو، کوئی ان کی 2.5 سال کی تاریخ میں درجنوں اسکینڈل آئے ہیں اور ان کی انکوائریاں یا تو ہوئی نہیں ہیں، اگر ہوئی ہیں تو ان کو دبا دیا گیا، وہ رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ تازہ ترین مثال جو ہے وہ جہانگیر ترین کا اسکینڈل ہے، جس کے بارے میں علی ظفر نے رپورٹ تیار کی تھی، لیکن اس کو بھی دبا لیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح اس میں جہانگیر ترین کو بری قرار دیا گیا ہے، اس سے پھر ایک سوالات کا سلسلہ اٹھنا تھا اور اصل مجرموں کی نشاندہی کا مطالبہ زول پکڑنا تھا۔ تو اس مطالبے سے بچنے کے لیے وہ رپورٹ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب جہانگیر ترین نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 11 تاریخ تک اس رپورٹ کو جاری کیا جائے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ سیٹل کیے جائیں۔ اگر منظور نہ ہوئے تو پھر ہم اپنا لاہہ عمل اختیار کریں گے۔ تو ان کا لاہہ عمل کیا ہوگا؟ وہ اپوزیشن سے مشروط ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت 2 کام کر رہی ہے۔ ایک تو اپنے حکمت عملی کو اس نے خفیہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون۔ جب تک شہباز شریف جیل کے اندر تھے تو مسلم لیگ بطور پارٹی ہمیں قومی اسمبلی میں نظر آتی تھی، اور عوامی سطح پر بھی اس کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی، جس سے حکومت بہت پریشان تھی اور نروس ہو رہی تھی۔ لیکن شہباز شریف جب سے رہا ہوئے ہیں، مسلم لیگ لاپتہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔